السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایاز شجاع، آپ کے اپنے پروگرام دا بیوروکریٹ کے ساتھ۔ ناظرین، گریٹر اقبال پارک کا جو واقعہ تھا، اگرچہ انتہائی جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے اس واقعے کی، کہ وہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس واقعے نے ہمارے معاشرے پر بڑے دور اثرات جو ہے مرتب کیے ہیں، لیکن اس واقعے کے بعد میں مسلسل اپنے کرائم رپورٹرز کی جو خبریں دیکھ رہا ہوں آفس میں بیٹھ کر، اس میں ہمیں ایسی خبریں جس میں زیادتی یا ہراساں کیے جانے کی رپورٹ ہے خواتین کی طرف سے، اس میں ایک دم بہت زیادہ اضافہ دیکھنے میں آیا۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ یہ ایک دم واقعات بڑے ہیں، ان واقعات کے پیچھے حقیقت کتنی ہے، کیونکہ کئی واقعات ایسے تھے جس میں ریپ تک کے، یعنی گینگ ریپ تک کی پہلے دفعات لگیں، جو ابتدائی رپورٹ تھی خاتون کی طرف سے، لیکن جب تحقیقات کی گئیں تو معاملہ کچھ اور نکلا۔ تو انویسٹیگیشن میں جا کے جب معاملہ کچھ اور نکلا تو اس حوالے سے یہ ہو کیا رہا ہے۔ ہمارے پاس ایک ہی شخصیت تھی لاہور میں، ڈی آئی جی انویسٹیگیشن شارق جمال خان صاحب کے، ان سے ہم جانیں کہ گریٹر اقبال پارک کے واقعے کے بعد یہ ایک دم ان واقعات میں اضافہ کیسے ہوا اور اصل حقیقت کیا ہے۔ السلام علیکم سر۔ سر، سب سے پہلے جیسے ہی گریٹر اقبال پارک واقعہ ہوتا ہے اس کے 2-4 روز سے لے کر اب تک اس واقعات کی خبریں بہت زیادہ آ رہی ہیں، ایسی ایف آئی آرز بہت زیادہ درج ہوئیں، لیکن کئی ایف آئی آرز میں بعد میں حقیقت انویسٹیگیشن آپ کے جو ونگ نے بعد میں تحقیقات کی تو کچھ اور نکلی۔ سر، کیا ہے اس کو، یہ جو آپ نے سوال کیا ہے، یہ آج کل بہت زیادہ یہ سوال پوچھا جا رہا ہے مجھ سے بھی اور پولیس افسران سے بھی۔ میری ٹیک اس کے اوپر یہ ہے کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ گریٹر اقبال پارک کا جو واقعہ تھا اس کے بعد جس طرح پولیس نے اور حکام نے جس طرح ریئیکٹ کیا، اس نے شاید خواتین کو یہ حوصلہ دیا ہے کہ جن کے ساتھ یہ واقعات اس نوعیت کے ہو رہے تھے وہ سامنے آئیں اور وہ رپورٹ کریں ان واقعات کو، کیونکہ انہیں شاید یہ کریج مل گئی تھی کہ شاید انہیں انصاف مل سکتا ہے۔ ایک اینگل اس کا یہ بھی ہے، اس کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے۔ تو دوسری بات آپ نے فرمائی، ظاہر ہے وہ معاشرے کے اندر ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو ایسے پرچے بھی ہوئے جو بعد میں غلط ثابت ہوئے، جو ہوا ہی نہیں تھا، ان کے خلاف ہم قانون کے مطابق جو ہے وہ کارروائی کر رہے ہیں، لیکن جو رپورٹ ہمیں ملتی ہے اس معاملے کی اس کو ہم بہت سیریسلی لیتے ہیں اور اس پہ قانون کے مطابق کارروائی فوری طور پر ہوتی ہے۔ سر، کچھ واقعات میں بعد میں پتہ چلا کہ وہ خاتون جو تھی وہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ گئی اور بعد میں اس نے آ کے رپورٹ درج کروائی۔ آپ کی انویسٹیگیشن میں یہ ثابت ہوا اور ثبوت بھی سامنے آئے، لیکن جو ملزمان تھے، جن کے خلاف، جو اکیوز تھے، جن کے خلاف اس نے درخواست دی، ان کو پہلے ہی گرفتار کر لیا گیا اور ان کی تشہیر بھی کافی ہو گئی کہ ان لوگوں نے گینگ ریپ کیا۔ کیا آپ نہیں سمجھتے یہ تھوڑی سی زیادتی اس طرف بھی ہے؟ اگر میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کوئی معاملہ ہو رہا ہے تو اس کو اتنی، یعنی کہ اسٹریم اتنا زیادہ ہائپ کریٹ کر کے نہیں لینا چاہیے، اس کو پہلے تحقیقات کر کے تو پھر اگر تو وہ درست ثابت ہو تو بالکل ان کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی چیز میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہو رہی ہے، اور جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ معاشرے میں ہر طرح کے لوگ ہیں، مرد بھی ہر طرح کے ہیں، خواتین بھی ہر طرح کی ہیں، لیکن اگر ایسا ثابت ہو کہ وہ اپنی میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ تھے تو پھر اس معاملے کو وہیں پہ جھوٹا قرار دے کر اس کے مطابق کارروائی کی جائے۔ اس میں گزارش یہ ہے کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی کمپلینٹ آتی ہے، چاہے وہ خواتین کے خلاف کسی جرم کے حوالے سے ہو یا کوئی اور قابل دست اندازی پولیس مسئلہ ہو، تو پولیس کے پاس پرچہ دینے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ 154 جو ہمارا سیکشن ہے وہ بڑا واضح ہے اس بارے میں۔ ہم پرچہ دیتے ہیں، پرچہ دینے کے بعد ظاہر تفتیش شروع ہوتی ہے اور تفتیش میں پھر وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوتا ہے۔ تو اس میں جو آپ نے فرمایا اس کی ہائپ کریٹ ہونے کا اور جو لوگوں کو اس میں ان کی ریپوٹیشن کو جو نقصان پہنچتا ہے، وہ بالکل آپ نے درست فرمایا۔ ہمارے پاس اس کا یہی حل ہے کہ ہم تفتیش جلد از جلد کریں اور جتنا اس کو کم وقت میں ہم، جنرلی بھی ہماری پالیسی یہی ہے کہ تفتیشوں کو لمبا نہ کیا جائے۔ اب یہ جو ہیرسمنٹ کے یا ریپ کے خاص طور پہ کیسز ہیں، اگر ان میں رپورٹس انوالو ہو جائیں جو پی ایف اے سے جاتی ہیں تو اس میں کچھ ٹائم لگتا ہے۔ تو اس میں ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جتنے جلدی ممکن ہے تفتیش کو پائے تکمیل تک پہنچا دیا جائے۔ شارق صاحب، ایک اور چیز، ابھی ملت وارک میں چند روز قبل ایک گینگ ریپ کا بڑی خبریں چلیں، پرچہ ہوا اور اس میں اس خاتون نے 3 افراد کو نامزد کیا اور اس میں یہ بھی الزام لگایا کہ انہوں نے 6 لاکھ روپے بھی چوری کیا۔
بعد میں پولیس کو اس نے بیان دیا جی میری صلح ہو گئی ہے، جبکہ ہمارا کرائم رپورٹر کی انویسٹیگیشن یہ تھی کہ وہ معاملہ کچھ اور تھا، وہ کنسنٹ کے ساتھ تھا، ان لوگوں کو بلیک میل کیا گیا، یعنی وقوع بالکل ہوا لیکن وہ ریپ نہیں تھا۔ تو ایسے معاملات میں قانون سازی آپ کا اختیار نہیں ہے، لیکن قانون سازی میں رائے تو آپ ہی کی شامل ہوتی ہے۔ تو کیا آپ حکومت پنجاب کو، جو ہماری پنجاب اسمبلی ہے، ہمارے منتخب نمائندے ہیں، ان کو گائیڈ نہیں کریں گے کہ ایسی قانون سازی بھی ہونی چاہیے جس میں اس طرح کے واقعات میں جو مدعیہ اگر بعد میں صلح کر لیتی ہے، اگر تو پریشر کے تحت ہو رہی ہے تو پھر تو آپ کے پاس وہ پہلے سے ہی اس کے لیے دفعات موجود ہیں، لیکن اگر وہ ان کو بلیک میل کر کے کر رہی ہے تو اس حوالے سے کچھ دفعات کا دیکھیے، جو وقوع ہوا ہی نہیں ہے اور اس کا پرچہ درج کرایا گیا ہے اور غلط انفارمیشن جو ہے وہ پاس آن کی گئی ہے پولیس کو، جس کے بعد پرچہ ہوا ہے، تو ہمارے پاس 182 تعزیرات پاکستان موجود ہے۔ اس میں 2017 میں انہوں نے بڑی اچھی امینڈمنٹ حکومت نے کی تھی۔ اس کے تحت اگر آپ کسی پہ ایسا الزام لگائیں جس میں ڈیتھ پینلٹی ہو تو اس کی سزا 7 سال ہے، اگر لائف امپریزنمنٹ ہو تو 5 سال ہے، اور اس کے علاوہ اس میں اور بھی اس کی تفصیل جو ہے وہ دی گئی ہے، وہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس میں ایشو صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے خلاف پولیس پرچہ نہیں دے سکتی، وہ ایک کلندرہ بن کے میجسٹریٹ کو جاتا ہے اور اس کا ٹرائل ہوتا ہے۔ تو جو اس میں شاید جو امینڈمنٹ کی، اور یہ میرا ذاتی اس پہ میرا خیال ہے یہ کہ میری رائے ہے کہ اس کو کوگنیزیبل یعنی قابل دستاندازی پولیس ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا پرچہ دیتا ہے جو وقوع ہوا ہی نہیں ہے تو پھر اس کے خلاف بھی پرچہ ہونا چاہیے۔ یہ تھوڑی سی شاید اس میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے، ادروائز قانون موجود ہے، لیکن اس میں یہ تھوڑی سی اگر امینڈمنٹ یہ آپ ایڈوائز کریں گے حکام بالا کو، اور تاکہ وہ آگے پھر جو لا اینڈ آرڈر کی میٹنگز ہوتی ہیں، ہماری تو یہی گزارش ہے، ہم یہ پہلے بات کہہ بھی چکے ہیں اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ اگر اس کو کوگنیزیبل کر دیا جائے تو شاید جھوٹے پرچوں کی تعداد میں بڑی حد تک کمی آپ کو نظر آ جائے گی، اس طرح کسی معاملے میں دیگر معاملات میں بھی۔ اچھا، اینٹی ویمن ہراسمنٹ سیل بنائے گئے، ایک آپ کا ڈیفنس پی میں بنا اور ایک خدمت مرکز گلبرگ میں بنا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لاہور کی اتنی بڑی آبادی اس کو کیٹر کرنے کے لیے، یعنی یہ کافی ہیں 2 مرکز؟ جی دیکھیے، یہ تو پہلا سٹیپ ہے۔ اچھا، یہ پہلا سٹیپ ہے، یہ فیزز میں ہوگا۔ ظاہر ہے کہ آبادی لاہور کی جو ہے وہ اس بات کی متقاضی ہے کہ اس قسم کے کئی اور سیلز بھی بنائے جائیں۔ یہ پہلا فیز تھا، اس میں ہم نے یہ پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ ان دونوں کو شروع کیا ہے، اور یہ بہت بڑا قدم اس لیے ہے کہ اس سے خواتین کو پولیس تک پہنچنے میں، ان کو اپروچ کرنے میں، حکام کو اپروچ کرنے میں، اور اپنی ساتھ ہونے والی زیادتی کو قانون کے ذریعے جو ان کی گریونس ہے اس کے ریڈریسل کے لیے ایک فورم جو ہے وہ میسر آ گیا ہے، اور وہ 1 ونڈو کے نیچے کئی چیزیں ان کو اس میں اویلیبل ہیں۔ زیادہ ہونے چاہیے اور بنیں گے، اور یہ بھی جیسے میں نے عرض کیا پہلا سٹیپ ہے۔ ابھی آپ دیکھیے گا کچھ عرصے میں مزید بھی بنیں گے اسی قسم کے جو اینٹی ہیرسمنٹ سیل ہیں۔ شارق صاحب، اس کے 2 حصے ہیں۔ اگر فزیکلی کوئی ہیرسمنٹ ہے تو اس کو تو پولیس دیکھتی ہے، لیکن اگر کوئی الیکٹرانک میڈیم کے تحت، سوشل میڈیا کے تحت کوئی ہیرسمنٹ ہے تو اس کو FIA دیکھتی ہے۔ اس ضمن میں وہ تمام مقدمات FIA کو جاتے ہیں، اور یقیناً ان کے اوپر اس وقت بہت پریشر ہے، مجھے پتا ہے کہ وہاں پہ بہت زیادہ مقدمات پینڈنگ ہیں۔ از اٹ پاسبل کہ ہم اس کو، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈر ون روف، کوئی ایسا ہم ایڈوائز کریں کہ جو صرف ہیرسمنٹ کے واقعات ہیں اس میں لاہور پولیس کو، جو کہ فورس زیادہ ہے، تعداد زیادہ ہے، وسائل زیادہ ہیں، ان کو رول ان کا بڑھایا جائے، کچھ ایسی دفعات ہوں جو ابتدائی سٹیج کی ہیں، اس میں لاہور پولیس کوئی اپنا کردار ادا کر سکے؟ جی دیکھیے، یہ تو لیجسلیشن کی اس میں ضرورت پڑے گی۔ جی بالکل، جو آپ فرما رہے ہیں وہ ہے بیسیکلی پیکا جو قانون، بالکل سائبر کرائم کا، وہ FIA کی ڈومین ہے، وہ کرتے ہیں، اس کو پولیس نہیں کرتی۔ اس میں اگر کوئی پولیس کا رول لیجسلیچر اس میں تفویض کرتا ہے تو بالکل ہم کر سکتے ہیں اس کو۔ پریشر واقعی ان پہ زیادہ ہے کیونکہ ظاہر ہے یہ پنجاب پولیس کے پاس اس لحاظ سے وسائل بھی زیادہ ہیں اور انفراسٹرکچر
انفراسٹرکچر بہت بڑا ہے. لیکن اس پہ شاید سوچنا پڑے گا لا میکرس کو اور منسٹری آف لا کو, اور اس کے بعد دے کین کم اپ ود اے سجیشن ریگارڈنگ دس. سر ایک چیز میڈیا پہ ابھی تک ڈسکس نہیں ہوئی کیونکہ بڑا نازک معاملہ ہے, لیکن کچھ واقعات جو گزشتہ جنہوں نے ہائپ پکڑی, گریٹر اقبال پارک والا واقعہ بالکل جینون واقعہ تھا. وہ خاتون جو تھی وہ ٹک ٹاکر تھی اور اس کے ساتھ زیادتی ہوئی, بہت وہاں پر برا سلوک کیا گیا. لیکن اس کے بعد ابھی تک جتنے بھی بڑے واقعات گینگ ریپ کے آئے ہیں اس میں ایک بھی واقعہ ثابت نہیں ہوا. کہیں صلح ہو گئی, ایک ٹھوکر نیاز بیگ سے آگے واقعہ ہوا, اس میں جو وکٹم تھی وہی غائب ہو گئی. یعنی یہ سارے واقعات میں ایک معاشرے میں ایک بڑی عجیب سی ٹریول کر رہی ہے کہ جو ایسی عورتیں جن کا کردار ٹھیک نہیں ہے, جو پیسوں کے لیے وہ اب پولیس کو یوز کر رہی ہیں, اور چونکہ وہ گریٹر اقبال پارک واقعے کا پریشر بہت زیادہ ہے. یہ میں آپ کے نیچے جو انسپیکٹر لیول پہ جو آپ کے تفتیشی افسران ہیں ان کی بات کر رہا ہوں کہ شاید ہم ان کی کمپلینٹ کو انٹرٹین بھی نہ کرتے گریٹر اقبال پارک واقعے سے پہلے, لیکن اب اس واقعے کے پریشر میں ہمیں اس کمپلینٹ کو انٹرٹین بھی کرنا پڑتا ہے, پرچہ بھی دینا پڑتا ہے, ملزمان کو گرفتار بھی کرنا پڑتا ہے. بعد میں پھر ہم اپنی تفتیش میں ثابت کرتے ہیں کہ یہ واقعہ ایسے نہیں ایسے ہوا تھا. میرا خیال ہے کہ کمپلینٹ جو بھی آئے اسے انٹرٹین کرنا چاہیے, یہ ہماری ڈیوٹی ہے اور یہ ڈیوٹی قانون نے ہمیں دی ہے. تو یہ بات کرنا کہ ہم شاید انٹرٹین نہ کرتے یہ تو مناسب بات نہیں ہے, اور میں اس سے ایگری نہیں کرتا. ہمیں کرنی چاہیے, اور صرف یہ ہے کہ سچ کو جھوٹ سے علیحدہ کرنا چاہیے. تو بنیادی طور پہ پولیس کا تو کام یہی ہے, جب ہم انویسٹیگیشن کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, ہم تحقیق کرتے ہیں, تفتیش کرتے ہیں, ہم صحیح کو غلط سے الگ کر کے دکھاتے ہیں, اور یہی ہمیں کرنا چاہیے. اس میں جو ٹائم لگتا ہے اس کو جیسے آپ نے پہلے فرمایا وہ اس ٹائم کو کم کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ لوگوں کے جو ایکیوزڈ ہیں اگر ان کو غلط ایکیوز کیا گیا ہے تو ان کے لیے ہم یعنی ان کی گلو خلاصی جلدی ہو سکے, اور ان کو اس جھوٹے الزام سے جان چھڑانے میں ہم جو قانون کے مطابق اور پروسیجر کے مطابق کر سکتے ہیں وہ کریں. یہی وجہ ہے کہ اگست سے لے کے اب تک جتنے بھی یہ مقدمات درج ہوئے اس کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ پولیس خارج کر چکی ہے, ہیرسمنٹ اور ریپ کے. کیا یہی وجہ ہے؟ جی ہاں, وہ چونکہ ثابت ہو گیا کہ وہ ہوا ویسے نہیں ہوا جیسے رپورٹ کیا گیا تھا, تو ہم نے خارج بھی کیا ہے. جیسے میں نے ابھی 182 کا ذکر کیا, اس کے نیچے ہم نے کارروائی بھی کی ہے. اور میں نے تو ایک بڑا واضح, شاید آپ کے علم میں ہو بھی, اس کا مراسلہ بھی جو ہے وہ لکھ دیا ہے تمام ایس پیز کو, جس میں ان کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ صرف ہیرسمنٹ کے کیسز تک یا ریپ کے جھوٹے کیسز تک نہیں جس میں الزام لگائے جائیں, کسی بھی کیس میں جو جھوٹا ہو اور یہ ثابت ہو جائے کہ وہ وقوع نہیں ہوا اور اس کا اخراج ہو جائے تو 182 کی کارروائی کی جائے. 182 کی کارروائی وہ ہم اب کر رہے ہیں, ایز اے میٹر آف پالیسی ہم کر رہے ہیں. مجھے شارق صاحب بار بار ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد اسی حساس موضوع پہ ناظرین شارق صاحب سے گفتگو جاری رہے گی, لیکن آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. میرے ساتھ موجود ہیں ڈی آئی جی انویسٹیگیشن شارق جمال خان صاحب. ان سے ہم بات کر رہے تھے جو خواتین کو ہراساں کیا جاتا ہے, ان کے ساتھ بدسلوکی ہوتی ہے, اس کے سلسلے میں. شارق صاحب ایک اور بات, آپ نے 182 کی کارروائی کے جو کلندرے ہیں وہ تو متعلقہ مجسٹریٹ کو ایس پیز بھجوا رہے ہیں, کیا ابھی تک کچھ سزا بھی ہوئی؟ جی دیکھیے 182 کی جو کارروائی ہے وہ بیسیکلی ٹرائل ہے جی, اس میں ٹائم لگتا ہے. ٹائم لگے گا جی, اس میں ٹائم لگتا ہے. وہ پورا ایک ٹرائل ہوتا ہے جو میجسٹریٹ صاحب کرتے ہیں, وہ عدالتی کارروائی ہے, اس میں وقت لگتا ہے. اور اس میں اسی وجہ سے یہی وجہ ہے کہ جھوٹے مقدمات کی تعداد زیادہ ہے. اور شارق صاحب اس میں کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آپ اور آپ کے سینئرز کو گورنمنٹ کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے لا اینڈ آرڈر میٹنگ میں کہ 182 کی کارروائی اگر سپیڈی ہوگی تو آپ کے وسائل اور وقت کا ضیاع بھی رک سکے گا؟ جی دیکھیے, میں نے اسی لیے ابھی کچھ دیر پہلے جب آپ نے وہ سوال مجھ سے کیا تھا 182 کے حوالے سے, تو میں نے جس امینڈمنٹ کی تجویز دی تھی وہ یہی تھی کہ اگر اس کو قابل دستاندازی پولیس کر دیا جائے تو پھر ہم پرچہ دے سکیں گے. ابھی 182 پی پی سی کا پرچہ نہیں ہوتا. بالکل. اور اس پہ کوئی بات چیت چل رہی ہے اوپر؟ جی بات چل رہی ہے, اور مجھے امید ہے کہ بہت جلدی اس میں شاید امینڈمنٹ آ بھی جائے. شارق صاحب ایک یہ بھی بات بڑی اس میں ہے, یعنی یہ تو اس وقت لائم لائٹ میں ہے, قتل جیسے مقدمات جو ہیں اس میں بعض اوقات جو اکیوزڈ پرسنز ہیں ان کے ساتھ بہت سارے لوگ انوالو کر لیے جاتے ہیں دوران تفتیش.
اور اگر کسی سے معمولی سا رابطہ بھی اس دوران ہوا ہو حالانکہ اس کا وقوع سے تعلق نہ ہو, اس میں کوئی حرج نہیں, پولیس کو اپنی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے. لیکن وہ فیملی بہت سفر کرتی ہے, وہ فیملی اس طرح بہت سفر کرتی ہے کہ شکایات ملی ہیں, یقیناً آپ ان شکایات پہ کارروائی بھی کرتے ہوں گے کہ جن لوگوں کو اس میں تحقیقات میں انوالو کر لیا جاتا ہے گرفتار کر کے یا بغیر گرفتاری کے, ان کی گلو خلاصی جو ہے وہ بڑی کاسٹلی ہوتی ہے. پھر وہی بات ہے, آئی صاحب پنجاب راؤ سردار صاحب کا ایک بڑا واضح پیغام ہے ہمیں, ان کی ڈائریکشن ہے, وہ یہ ہے کہ تفتیش جو ہے وہ کم سے کم وقت میں ہو. ایک تو اس کی کوالٹی بہتر ہو, دوسرا ان کا ایمفیسس یہ ہے کہ تفتیش کم سے کم وقت میں ہو. تو جس کانٹیکسٹ میں وہ یہ بات کر رہے ہیں بیسیکلی وہ وہی ہے جو آپ فرما رہے ہیں. جتنی جلدی ممکن ہو تفتیش اگر مکمل ہم کر لیں اور ہمارے تفتیشی جو ہیں اپنی سپیڈ بڑھا لیں. اب ظاہر ہے اس میں کئی مسائل ہیں, کچھ برڈن بھی زیادہ ہے, کچھ رپورٹس ہیں جو آنے میں دیر لگتی ہے, اس لیے چالان ہونے میں وقت لگتا ہے. لیکن جن لوگوں کو نامزد کیا جاتا ہے یا بعد میں سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ کے ذریعے پرچے میں نامزد کیا جاتا ہے کیس میں, ان کو تو ہم جلدی کلیئر کر سکتے ہیں. اور میری یہ بھرپور کوشش ہے کہ اگر نامزد بھی کسی کو کیا گیا ہے تو ہم پولیس یہ دیکھ لے کہ وہ ان کی اس میں انوالومنٹ بنتی ہے یا نہیں بنتی. ہمارے پاس بہت سارے اب تو فورینزک ایویڈنس اویلیبل ہیں, اس فورینزک ایویڈنس کلیکٹ کرنے کے طریقے اویلیبل ہیں, گیجٹری سائنٹیفک انپٹ یہ سب اویلیبل ہے. اس کو استعمال کر کے ہم جلدی یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس کا کوئی رول ہے یا نہیں. تو اس تساہل کو ختم کرنے کی ضرورت ہے, اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. ان کے جتنا زیادہ آپ ٹیکنالوجی کو استعمال کریں. شارق صاحب ایک بڑا آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور آپ کے تفتیشی افسران بھی, جتنے بھی یہ عادی جو ریپ کے اور اس طرح کے ملزمان ہیں ڈکیتی کے اور قتل کے, ان کے اب جو پنجاب فورینزک سائنس جو ہماری ایجنسی ہے اس نے ان کے وہ پورے وہ اکٹھے کرنے شروع کر دیے, فنگر پرنٹس وغیرہ اور سارا ان کا ڈی این اے وغیرہ. اور شاید عابد ملی اسی لیے گرفتار ہوا تھا, اس کا پہلے ڈی این اے موجود تھا ورنہ شاید وہ گرفتار بھی نہ ہوتا. تو اس سے ہم امید رکھیں کہ جو پنجاب کی جیلوں میں بھی اب انہوں نے شروع کر دیا, وہاں پہ بھی اپنے انہوں نے بوتھ لگا لیے کہ جو بھی قیدی وہاں سے باہر جائے گا اس کے فنگر پرنٹس تمام ان کے پاس موجود ہوں گے. اس سے ہماری انویسٹیگیشن پولیس فائدہ اٹھائے گی. جی بے پناہ فائدہ اٹھائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ فنگر پرنٹس تو آپ کو پتہ ہے وہ غلط نہیں ہوتے, وہ بہت ایکوریٹلی آپ کو بتاتے ہیں ڈی این اے کی طرح کہ یہی ہے جس نے کیا ہے. وہ نہ صرف پی ایف ایس اے میں ہے بلکہ یہاں ہمارے پاس لاہور پولیس کا جو سی آر کا ہمارا ہے اس میں بھی ہم کرتے ہیں, اس میں بھی یہ فنگر پرنٹنگ اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور خاص طور پہ اب ہم نے ایک ایکسکلوسیولی یہ ریپ کے حوالے سے اور بچوں کے ساتھ جو ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے جو کہ ظاہر ہوتی ہے اور وہ صحیح ہے, بچہ تو جھوٹ نہیں بولتا, میڈیکل آ جاتا ہے پتہ چل جاتا ہے, تو اس میں ہم یہ کر رہے ہیں. اور اس سے ہمیں یہ امید ہے جو وقت گزرے گا اور وہ ڈیٹا بیس میں اضافہ ہوتا جائے گا تو میرا خیال ہے سال کے بعد پولیس افسران کو بہت زیادہ آسانی ہوگی, کیونکہ موسٹلی دیز پیپل آر ریپیٹرز. یہ جو کرمنلز ہیں جو اس قسم کے واقعات میں انوالو ہیں وہ ریپیٹرز ہیں. تو ہمیں نہ صرف ان کو اس طرح جو ہے وہ ان کی فنگر پرنٹس اور یہ سارا کچھ رکھنا چاہیے, بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سوسائٹی کو یہ آگاہ بھی کرنا چاہیے کہ یہ جو ہے یہ پہلے اس کیس میں انوالو رہ چکا ہے اور یہ خطرناک ہے اس لحاظ سے. شاید صاحب اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ یہ ویسے یہ ویسٹ میں یہ بڑے عرصے سے چل رہا ہے, وہاں پہ میڈیا پہ بھی اس کو میڈیا کے ذریعے بھی وہ ایکسپوز کیا جاتا ہے, اس کو اور بہت سارے ذرائع کے ساتھ ویسٹ میں یہ ہوتا ہے جو ریپیٹرز ہوتے ہیں, چاہے وہ خواتین سے زیادتی کے ہوں یا بچوں کے ساتھ. یہ تھوڑی سی میرے خیال ہے اس میں پھر دوبارہ وہ لیجسلیشن والی بات آ جائے گی. میرا خیال ہے کہ ایسے لوگوں کو تھانے میں ہفتے 10 دن کے بعد پیش ہونا چاہیے اور ان کو یہ شیورٹی بانڈز جو ہیں وہ دینے چاہیے ان کو, جیسے ہم ہسٹری شیٹس کھولتے ہیں. شاہد صاحب لیکن آج کل تو آپ یہ قبضہ گروپ جو بدماش ہے یہ تو تھانوں میں حاضریاں لگوا رہے ہیں, ان کی ہسٹری شیٹس کھلی ہوئی ہیں, یہ پولیس رولز کے تحت کھلتی ہیں, وہ ہر ایک کی نہیں کھولی جا سکتی. اس لیے میں نے وہ رولز میں جو اور لیجسلیشن اور امینڈمنٹ جی وہ ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ پھر اس سے بھی زیادہ بہتری ہو جائے گی. اور نیچرلی چونکہ چیزیں ایوالو کرتی ہیں ان کا ارتقا ہوتا ہے, اس کا بھی ہو رہا ہے,
اور پولیس رول میں بھی میرا خیال ہے کہ اس امینڈمنٹ کی ضرورت ہے کہ ہم ان کی بھی ہسٹری شیٹیں کھول سکیں اور ان کو بھی پابند کریں کہ یہ تھانوں میں آئیں اور یہ بتائیں کہ انہوں نے یہ ایسی کسی ایکٹیویٹی میں ملوث نہیں ہوں گے. اسی طرح یہ لوگ جب مکان خریدنے یا کوئی پراپرٹی خریدنے یا مکان کرائے پہ لینے, وہ تو یہاں پنجاب میں آپ کے علم میں ہے کہ وہ ہے کرایہ موجود ہے, وہاں بھی یہ چیز جو ہے وہ دیکھی جائے کہ یہ ان میں سے تو نہیں ہے کہیں, یہ ان میں سے نہیں ہے بالکل, کیونکہ جس لوکیلٹی میں یہ جا کے رہیں گے پھر وہ اس میں آ جاتی ہے کہ وہاں پہ کہیں کوئی ایسی حرکت نہیں, تاکہ ان پہ عرصہ حیات تنگ ہو ان پہ, اور ان کو یعنی ہم ان کو مجبور کر دیں کہ یہ ایسی کوئی حرکت نہ کریں. یہ شارق صاحب ایک اور اس میں آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارے بہت سارے محکمے پولیس کے ساتھ اپنا رول ادا نہیں کرتے, خصوصاً چائلڈ ابیوز کے حوالے سے, بچی یا بچہ کہ اویئرنیس کا فقدان ہے. میں نے جتنے بھی کیسز رپورٹ ہوتے دیکھے ہیں اس میں بچے بڑے ایزی ٹارگٹ ہے, وہ بچی ہو یا بچہ, بڑے ایزی اور ونریبل ٹارگٹس ہیں ان جیسے درندوں کے لیے کہ والدین چھوٹی عمر کے بچے, مثلا پیچھے زیادتی کا واقعہ ہوا کہ وہ سودا صرف لینے کی بچی اور اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی. اس حوالے سے جو دوسرے اٹیچڈ آپ کے ساتھ جیسے چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے, اگر اس کا صرف یہی کام نہیں کہ وہ بیکاری بچوں کو پکڑے, اس حوالے سے اویئرنیس پولیس کے ساتھ مل کے کہ آپ ان کو وہ ڈیٹا فراہم کریں, شاید آپ کے اوپر قانونی طور پہ بائنڈنگ ہو, عدالتیں آپ کے اوپر اس طرح, لیکن ان کے اوپر ایسی بائنڈنگ نہیں ہے, وہ اس پہ کام کر سکتے ہیں. وہ کر بھی رہے ہیں, لیکن میرے خیال ہے کہ یہ پہلو سر نیگلیکٹ کیا گیا. جی ہاں, اس میں پولیس کو اور ایسے جو دیگر جو ادارے ہیں ان کو شاید ان سنک ہونا چاہیے, ان کو ان ٹینڈم کام کرنا چاہیے, مل کے کرنا چاہیے, اور ان پروسیسز کو جن کے تھرو ہم یہ کام کریں وہ انسٹیٹیوشنلائزڈ ہوں. اس کی ضرورت ہے, میرے خیال اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اس سے بھی بہتری آ جائے گی. اور یہ جو پریڈیٹرز ہیں بیسیکلی, تو میں یہ پریڈیٹرز ہوتے ہیں جو بچوں کو, جن کو بیچاروں کو علم نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کیوں کیا جا رہا ہے, تو ان کو مینٹلی سک لوگ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ بہت اچھی آپ کی یہ وہ ہے, میں اس سے فلی ایگری کرتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے اور انسٹیٹیوشنل لیول پہ ہونا چاہیے. شارق صاحب ایک اس کے بعد ایک اور بڑا خطرہ ہمیں منڈلاتا نظر آ رہا ہے, ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں. میں پیچھے ایک سیمینار میں شامل تھا, مجھے بلایا گیا وہاں پہ, تو مجھے وہاں بڑے ہوشربا فگرز ملے اس میں نارکوٹکس کے حوالے سے, اور یہاں تک بھی مجھے پتہ چلا کہ نارکوٹکس کے ذریعے بچیوں کو, ایڈلٹ بچیاں, بڑی بچیوں کو جسم فروشی پہ بھی مجبور کیا جاتا ہے. اس حوالے سے انویسٹیگیشن پولیس جو ہے وہ کیا کردار ادا کر رہی ہے کہ جو ریپیٹرز جیسے یہ لوگ ہیں, کیونکہ جس طرح یہ لوگ انسانیت کے قاتل ہیں وہ بھی انسانیت کے قاتل ہیں, کہ ایک تو یہ پیسوں کے لیے خصوصاً پوش آبادیاں ان کے ٹارگٹس ہیں, پوش آبادیوں میں یہ سیل کرتے ہیں, تعلیمی اداروں میں سیل کرتے ہیں. ایسے ریپیٹرز جو پکڑے جاتے ہیں ان کے حوالے سے کیا کوئی نئی پالیسی, کوئی نیا قانون سازی ہو رہی ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے جی. اس کے دو میرے خیال اس کی جہتیں ہیں, دو. ایک تو یہ ہے کہ پولیس, لاہور پولیس خاص طور پہ پچھلے کئی ہفتوں سے ہم نے جیسے قبضہ گروپ کے خلاف کارروائی کی اور بڑی مربوط کارروائی کی, وہ آپ کے سامنے. اب اس میں قیادہ خانوں کے خلاف بھی ہم کارروائی کر رہے ہیں, ہم نارکوٹکس کے حوالے سے بھی ریڈز ہو رہے ہیں, لوگ پکڑے جا رہے ہیں, ریکوریز بھی ہو رہی ہیں. اس میں یہ بھی آتا ہے جو آپ نے فرمایا ابھی, جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کے اندر اگر ایسا ہے تو ہمارے لیے تو ایک ہی بات ہے نا, جو بھی یہ نارکوٹکس میں ڈیل کرے گا ہم نے اس کو پکڑنا ہے اور اس کو کیفر کردار تک قانون کے مطابق پہنچانا ہے. یہ تو ہے ایک اسپیکٹ اس کا. دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ فیملی جو ہے وہ اپنے بچوں کی تربیت پراپرلی, بالکل گالی دونوں ہاتھوں سے بجے گی وہ, اور بلکہ میرے خیال ہے کہ ایک اس کا اور بھی اسپیکٹ ہے, اور وہ ہے وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن جہاں پہ یہ ہو رہا ہے. دیکھیں نا, وہ تو ایک چار دیواری ہے جس کے اندر یہ ہو رہا ہے, تو وہاں کے جو اساتذہ ہیں یا وہاں کی مینجمنٹ ہے اس کے علم میں ہونا چاہیے کہ وہاں یہ ہو رہا ہے, اور اگر وہ یہ ہو رہا ہے تو اس کو خود بھی روکیں اور ہمیں بھی بتائیں تاکہ ہم وہ کارروائی کر سکیں. میرا یہ خیال ہے کہ تین اس کے اسٹیک ہولڈرز ہیں اور ان تینوں کو اپنا اپنا جو کردار ہے اس معاملے میں وہ ادا کرنا چاہیے. اور شارق صاحب جو میں نے جس پوائنٹ کی جیسے ریپیٹرز آپ کہہ رہے ہیں, جیسے زیادتی والے معاملات میں ریپیٹرز ہیں, اس طرح کے جو ریپیٹرز ہیں سیلنگ کرنے والے اور زیادہ کوانٹٹی میں, ان کے حوالے سے جی ہاں دیکھیے اس میں
اتنی زیادہ مشکل ہمیں اس لیے نہیں ہے کہ اگر سیریس نوعیت کا کیس ہے اور نارکوٹکس کا اور اس میں کوانٹٹی زیادہ ہے تو وہ آپ کو بیل ہی نہیں ملتی، اور اس میں سزائیں بھی جو ہیں وہ آلموسٹ سرٹن ہیں. لیکن اس میں سر ایک چھوٹی سی ہے کہ جو کوانٹٹی ہے اس کو جب پرچہ دیا جاتا ہے تو کم کر دیا جاتا ہے اسی بات پر، یعنی کہ جو کچھ کالی بھیڑیں، میں یہ نہیں کہتا سب، بہت اچھے لوگ بھی ہیں پولیس میں، لیکن جو کچھ کالی بھیڑیں ہیں وہ اسی طرح کرتی ہیں کہ اس میں کوانٹٹی کم کر دی جاتی ہے، کیونکہ اگر کوانٹٹی کم ہو جائے، یعنی کہ اگر آپ خود اپنے استعمال کے لیے ایک خاص مقدار کی نارکوٹکس لیتے ہیں تو شاید اس پر آپ اتنی سخت، یعنی کہ نہ ضمانت کے لیے عدالت نظر رکھتی ہے اور نہ ہی سزا پہ اتنی سخت ہوتی ہے عدالت. ایسے ہی آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. اس کو یہ جرم ہے، اس کو کم کرنا سزا کو، یہ بیسیکلی مجرم کی اور اس ملزم کی اور یہ حرکت کر رہا ہے اس کی مدد کرنا ہے اور قانون کو وائلیٹ کرنا ہے. اگر پولیس والے یہ کرتے ہیں، جو کہ ظاہر ہے ہر قسم کے لوگ ہر محکمے اور ہر ادارے میں ہیں، تو یہاں بھی ایسا ہوتا ہے تو ہم بھرپور کارروائی کرتے ہیں، اس کو پھر اس محکمے میں ہم رہنے نہیں دیتے. شریف صاحب، اس میں ایک اور چیز جو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ میں اس لیے بار بار قانون سازی کی طرف بات کر رہا ہوں کہ آپ کافی پڑھے لکھے پولیس افسران میں آپ کا شمار ہوتا ہے. اب 20 سال پہلے ہم سنتے تھے، پہلے چرس تھا، افیم تھی، اور اب اس میں پھر ایک اضافہ ہوا، ہیروئن آئی، جو بڑا خوفناک نشہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ انسان کو نقصان، لیکن اب اس سے بھی زیادہ کچھ چیزیں آ چکی ہیں، آئس ہے، کوکین ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں. اس حوالے سے بھی قانون سازی میں کچھ دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ نشے کچھ پارٹیز میں کچھ بچوں کی، بالکل ینگ بچے جو ٹین ایجرز تھے، ان کی ڈیتھ ہوئی، سڈن ڈیتھ ہوئی، اور میں یہاں تک بھی جانتا ہوں کچھ بہت بڑی ہمارے ملک کی سیلیبریٹیز کے بچے بھی اس کا شکار ہوئے کہ اگر وہ آئس استعمال کر رہے ہیں تو ساتھ انہوں نے الکوہل یا کوئی اور نشہ استعمال کیا تو وہ سڈن سٹرائک کر گیا. اس سے زیادہ ایشو بنتا ہے. ان کی سزاؤں میں یعنی کہ اگر اضافہ کر دیا جائے کہ چرس اس حد تک نقصان نہیں کرتی، اگرچہ وہ بھی نارکوٹکس میں ہے، لیکن یہ جو نئی چیزیں اس حوالے سے کچھ آپ سمجھتے ہیں امینڈمنٹ ہونی چاہیے؟ دیکھیے، میں نے پہلے عرض کیا ارتقائی مراحل سے معاشرہ گزرتا ہے، ظاہر آپ اس کو روک نہیں سکتے. آئس کیونکہ ساری دنیا میں تھی تو یہاں بھی آ گئی، اس میں آنا تھا، اس کو روکنا ہمارا کام ناممکن ہے. اس کو پکڑنا، جب وہ آ جاتی ہے اور وہ اس کا استعمال شروع ہو جاتا ہے اور لوگ اس کو بیچنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ سارا کچھ ہوتا ہے، تو پھر ہمیں قانون کے مطابق اس کو روکنا پڑتا ہے اور روکتے ہیں. لیکن بات آپ کی ٹھیک ہے، شاید اس قانون کو جو نارکوٹک کو ڈیل کرتا ہے اس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. قانون کو تو ریوزٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں ہے. قانون ہوتا اس لیے ہے، اور ظاہر ہے چونکہ معاشرہ آپ کا تبدیل ہو رہا ہے ود دی پیسج آف ٹائم، چیلنجز آپ کو نئے پیش مختلف نوعیت کے آپ کے سامنے آ رہے ہیں، تو قانون کو پھر اس کے ساتھ ہی تبدیل ہونا چاہیے. تو اس کو ریوزٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے کوکین کا آپ نے کہا، وہ ہے تو نارکوٹکس ہی، لیکن شاید اس کے بارے میں اگر لیجسلیشن زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ کر لی جائے اور اس کے بارے میں سزا کا جو معیار ہے اور ایویڈنس کا جو معیار ہے اس کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیں یا سخت کر لیں یا اس کو ریوزٹ کر لیں یا اس حوالے سے اس میں جو ترمیم کرنے کی ضرورت ہے وہ کر لیں تو شاید اور بہتری ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ کی وہ تجویز ہے کہ ان کو کرائے پہ کوئی شاپ گھر لیتے ہوئے پریشانی ہو، ان کی بھی ایسا یعنی ایک ریکارڈ ہو اور اہل علاقہ کو پتا ہو کہ یہ ان ریپیٹرز جو ہے یہ اس کاروبار میں ملوث ہے، تو وہ بیچنے والا خاص طور بیچنے والا. شارق صاحب، مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد پھر میں انویسٹیگیشن جو ونگ ہے اس کے حوالے سے شارق صاحب سے بات کریں گے، لیکن آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں ڈی آئی جی انویسٹیگیشن شارق جمال خان صاحب، ان سے ہم بات کر رہے ہیں. شارق صاحب، اب ہم انویسٹیگیشن پولیس کے اس پہ بات کریں. مجھے کچھ ممالک میں جانے کا اتفاق ہوا دنیا کے، اس میں آپریشن ونگ بالکل علیحدہ ہوتا ہے اور انویسٹیگیشن ونگ بالکل علیحدہ ہوتا ہے. اس میں اوپر ایک بہت اعلیٰ سطح پہ تو تبادلے ہو سکتے ہیں کیونکہ ان افسران میں اتنی کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ دونوں جو میڈیم ہے، بلکہ شاید جو ویسٹ کے کچھ ممالک ہیں وہاں پہ تو یہ بھی نہیں ہوتا. یہاں پہ یہاں پہ یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ انویسٹیگیشن کو پولیس افسران، آپ کے جو انیشل ٹیئر کے لوگ ہیں، وہ ایک قسم کی اپنے اوپر بوجھ سمجھ کر، اور آپریشن میں شاید ان کے انٹرسٹ اور ان کے سٹیکس زیادہ ہیں. اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ اگر ایک جو آپ کا سبارڈینیٹ ہے انسپیکٹر یا ڈی ایس پی لیول کا، وہ 2-3 سال یا 4 سال لگا کر کچھ سیکھ لیتا ہے
لیکن جیسے اس کے ہاتھ میں ایک تگڑی سفارش آتی ہے وہ فوراً جمپ کرتا ہے آپریشن ونگ میں. کیا اس حوالے سے یہ تو انٹرنلی آپ کا اپنا ڈپارٹمنٹ بھی ایک پالیسی بنا سکتا ہے؟ جی پالیسی اس پہ بنی ہوئی ہے جی. 2 سال تک اگر آپ نے انویسٹیگیشن میں کام نہیں کیا ہے تو آپ ایس ایچ او نہیں لگ سکتے. بیسیکلی نیچے سے جو سب سے زیادہ خواہش اور لوگوں کی ڈیزائر ہے پولیس آفیسرس کی وہ یہی ہے کہ وہ ایس ایچ او لگیں. جی بالکل. وہ نہیں لگ سکتے جب تک وہ 2 سال انویسٹیگیشن میں کام نہیں کرتے, وہ تو اب مینڈیٹری ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ فیلڈ میں بھی نہیں لگ سکتے اگر انہوں نے یہ اپنا عرصہ پورا نہیں کیا ہوا یا ان کی سزائیں ہیں وہ نہیں کر سکتے. وہ جو آپ نے بات کی آپریشنس کی اور انویسٹیگیشن کی وہ لاہور میں بالکل الگ ہے. جیسے ویسٹ میں ہے ویسے ہی یہاں پہ ہے. 2002 کے جو پولیس آرڈر ہے اس کے تحت لاہور میں یہ بالکل الگ الگ ہیں دونوں. اب اس میں لوگ کیوں وہاں جانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہاں سے کیوں کتراتے ہیں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت ٹیکنیکل کام ہے. جی بالکل. یہ وقت مانگتا ہے, یہ آپ سے ذہن آپ کا اس میں استعمال ہوتا ہے, ایفرٹ لگتی ہے. آپ نے ایک مسٹری کو سالو کرنا ہے, اس کو سالو کر کے اس کی شواہد جمع کرنے ہیں, اسے صفحہ مثل پہ لانا ہے, جنہوں نے کیا ہے ان کو پکڑنا ہے, پکڑ کے عدالت پیش کرنا ہے, پھر ٹرائل ہونا ہے, کنوکشن تک آپ اس میں انوالو رہتے ہیں. تو یہ انویسٹیگیشن جو ہے, حالانکہ کور کام جو پولیس کا ہے وہ یہی ہے. تو جو افسران پولیس کے اس سے کتراتے ہیں میرا خیال ہے کہ وہ زیادتی کرتے ہیں اپنے ساتھ بھی اور اپنے پروفیشن کے ساتھ بھی. ایک پولیس والا اس وقت تک پولیس والا نہیں ہے جب تک وہ اچھا انویسٹیگیٹر نہیں ہے. لیکن اس حوالے سے کوئی پالیسی تو میرا خیال ہونی چاہیے کہ یعنی کہ کچھ لوگ اسپیشلائزڈ انویسٹیگیشن میں ہی رہیں تاکہ وہ جو تجربہ آپ سے حاصل کریں یا ود دا پیسج آف ٹائم وہ تجربہ کار ہوتے جاتے ہیں. جیسے ہمارے میڈیکل پروفیشن میں جیسے جیسے ڈاکٹر تجربہ کار ہوتا جاتا ہے اس فیلڈ میں اس کی زیادہ خدمات زیادہ اچھے طریقے سے ڈلیور کر پاتا ہے. میرے خیال ہے ہم پنجاب پولیس کی حد تک میں بات کر سکتا ہوں, ہم شاید جا رہے ہیں اس طرف. کچھ عرصے میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید ایکسکلوسیولی جو انویسٹیگیشن کے لوگ ہیں وہ انویسٹیگیشن میں رہیں گے اور آپریشنس کے آپریشن میں رہیں گے. اس وقت تو ایسا نہیں ہے, وہ یہاں بھی آ سکتے ہیں وہاں بھی جا سکتے ہیں, دونوں طرف کام کرتے ہیں. اور جو پولیس آفیسرز ہیں وہ بیسیکلی جرنلسٹ ہیں, دونوں سائڈوں کا وہ کام کر لیتے ہیں. لیکن شاید الٹیمیٹلی ہمیں یہی کرنا پڑے گا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا. اچھا, یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی آبادی کے لیے یعنی جتنا کرائم رپورٹ ہوتا ہے یقیناً اس کو پھر آگے عدالتوں تک تو چلان انویسٹیگیشن لے کے جانا ہے, نفری بری ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی آبادی کے شہر, کیونکہ ایک تو یہاں پہ ٹاؤن پلاننگ کا بھی بہت بڑا پرابلم ہے, دنیا میں بہت کم شہر اتنی بڑی آبادی کے حامل ہے, بہت بڑا شہر. تو لاہور جیسا بڑا شہر, آپ سمجھتے ہیں انویسٹیگیشن پولیس کے پاس وسائل اور نفری پوری ہے؟ دیکھیے جی, نفری تو نہ ہمارے پاس پوری ہے نہ آپریشنس کے پاس پوری ہے, بلکہ کسی بھی ضلع میں آپ کسی بھی ڈی پی او سے کسی بھی آر پی او سے پوچھیں گے تو آپ کو یہی بتائے گا کہ نفری پوری نہیں ہے, وسائل کم ہے. لیکن میں تو ہمیشہ یہ کہا ہے اور آپ کے پروگرام میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے کبھی اس کا ماتم نہیں کیا کہ جو میرے پاس نفری نہیں ہے, میرے پاس وسائل کم ہیں. جو وسائل ہم حکومت سے مانگتے ہیں اور اپنے محکمے سے مانگتے ہیں وہ دے سکتے ہیں تو وہ ضرور دیتے ہیں. اب ظاہر ہے وسائل کی تقسیم ہے, اس میں بہت ساری ایشوز انوالو ہوتے ہیں, تقسیم کرتے ہوئے دیکھنا پڑتا ہے کس کو کیا دینا ہے, کتنا دینا ہے. ہم جو مانگتے ہیں جو ہمارے محکمے کے پاس ہے وہ ہمیں وہ ضرور دیتے ہیں اور ہمیں اسی سے کام چلانا ہے. ایک میری گزارش اور ہے, اگر میرے پاس ہر چیز آئیڈیل ہو, اگر میرے پاس آئیڈیل انویسٹیگیٹرز ہوں, اگر میرے پاس نفری کی تعداد وہی ہو جو آئیڈیل ہے, اور پھر میں کام کروں اور اچھا کام کروں, تو شاید وہ اتنے بڑے کریڈٹ کی بات نہیں ہے. میں ان مشکل حالات میں اگینسٹ دی آڈس اگر چل کے اچھا کام کروں تو وہ کریڈٹ کی بات ہے. تو میرا فوکس اس پہ ہے کہ جو وسائل مجھے میسر ہیں میں انہی کو بروئے کار لاؤں اور بہتر کام کر کے دکھاؤں. یہی میں اپنے جو انویسٹیگیشن کے لوگ ہیں اور دیگر بھی جو ہمارے پولیس کے ہیں ان سے یہی بات کرتا ہوں. شاہد صاحب, میں نے کئی آپ کی پریس کانفرنسز بھی دیکھی, تقریبات بھی دیکھی کہ کاسٹ آف انویسٹیگیشن آپ تقسیم کر رہے تھے اور یہ تقریباً معمول کے مطابق ہو رہی ہے جی. لیکن نچلے ٹیئر پہ ابھی بھی لوگ جب مدعی سے ایک تو ٹرانسپورٹ کا مطالبہ کرتے نظر آتے ہیں اور دوسرا اس چیز کا رونا روتے نظر آتے ہیں کہ کاسٹ آف انویسٹیگیشن کو نہیں مل رہی, تو اس چیز پہ اگر خرچہ ہے تو وہ مدعی کرے, خصوصاً جس میں مالی کوئی بدعنوانی پائی جاتی ہے, ڈکیتی ہوئی ہے, کوئی چیک باؤنس ہوا ہے اور اس میں ایک بڑی رقم جو مدعی ہے وہ کھو چکا ہے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ مجبور ہوتا ہے. ایسی شکایات پر
کیا آپ کا ریئیکشن ہوتا ہے؟ ایسی شکایت بالکل آتی ہیں کہ جو مدعی سے پیسے مانگے گئے، یہاں تک کہ ہم نے جی کھانا کھانا ہے، ہمیں پیسے آپ دے دیں، ہمیں کھانا کھلا دیں، یہ بالکل نامناسب اور غیر قانونی باتیں ہیں. اور اس کی جو بھی ہمیں کمپلینٹ ملتی ہے ہم فوری ایکشن اس پہ لیتا ہوں. میں تو بالکل اس کو معافی کا سوال ہی نہیں ہے. کاسٹ آف انویسٹیگیشن جو ہے وہ ہمیں سرکار دیتی ہے اور ہم تقسیم کرتے ہیں. اس کا باقاعدہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے، آئی جی آفس سے وہ سسٹم بن چکا ہے کہ کس کیس کے کتنے پیسے دینے ہیں. اگر اس پہ زیادہ کاسٹ آئی ہے تو اس سے زیادہ بھی دیا جا سکتا ہے، اس کو پھر اپروول لیا جاتا ہے. تو ایسی بات نہیں ہے. یہ چیز آج سے چند سال پہلے تو بہت زیادہ تھی، اب کم ہو گئی ہے. یہ آپ اپریشیٹ کریں گے اور میری یہ خواہش ہے، امید بھی ہے کہ کچھ عرصے کے بعد شاید اس سے بھی کم ہو جائے اور الٹیمیٹلی یہ ختم ہو جائے. سی آئی اے اور اے وی ایل ایس کے خلاف بھی شکایات آپ کو موصول ہوتی ہوں گی، جس میں کسی مقدمے میں ڈکیتی یا کوئی چوری کے مقدمے میں ایسے لوگوں کو بھی پکڑ لیا جاتا ہے جو بے گناہ ہوتے ہیں. کیا ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کی گئی؟ جی بالکل. دیکھیے ہم تو 2-3 چیزیں بڑی واضح ہیں. جو انلیگل کسٹڈی ہے وہ ناقابل برداشت ہے. ڈیتھ ان کسٹڈی یہ تو بالکل ہی ہم اس کو آپ جانتے ہیں کہ یہ ابھی کی بات نہیں، تو کئی سالوں سے اس پہ بہت فوکس رہا ہے پنجاب پولیس کا. یہ نہ ہونے پائے. تو انلیگل کسٹڈی میں ظاہر پرچہ ہوتا ہے. ہم نے بندہ پکڑا، اس کو اریسٹ فارملی اریسٹ کر کے پھر ہم اس کا ریمانڈ لے کے جو بھی ہمیں ریکور کرنا ہے ہمیں یہ کرنا چاہیے. کرتے ہیں ظاہر ہے. اب یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ 100% جو کام ہو رہا ہے وہ بالکل قانون کے مطابق ہو رہا ہے. جو ہمارے علم میں آتا ہے اور آتا ہے روز آتا ہے اس پہ ہم ایکشن لیتے ہیں. کم ہو گیا ہے یہ میں ضرور آپ کو پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں. جو آج سے چند سال پہلے تھا وہ اب نہیں ہے. بہت بہت شکریہ شارق صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین، شارق صاحب کے ساتھ انٹرویو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ عرصے سے میں یہ ایسی شکایات ہیرسمنٹ کے حوالے سے کچھ ایسے مقدمات درج ہوئے زیادتی گینگ ریپ کے کہ جن کو بعد میں تفتیش کرنے میں پتہ چلا کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں تھا. اور اس طرح وہ لوگ جن کو گرفتار کیا گیا یا جن کی تصویریں ان کی تشہیر ہوئی چینلز پہ میڈیا پہ، مجھے صرف ایک ہی سوال ذہن میں آتا تھا کہ جو ہیرسمنٹ ہے ناقابل برداشت، بالکل ٹالریٹ نہیں ہونا چاہیے، زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے. خواتین بچیاں ہمارے معاشرے کی ہماری عزت ہیں، اس پہ بالکل کوئی ٹالرنس نہیں ہونی چاہیے. لیکن ایسے واقعات کی بھی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے جس میں کوئی پیشہ ور اپنے ذاتی مقاصد کے لیے نہ صرف لاہور پولیس کو اپنے استعمال کرے، بلکہ اس کی جو تشہیر میڈیا پہ ہوتی ہے اس سے ہمارا ایک برا چہرہ دنیا کو نظر آئے اور برا چہرہ دنیا کو پیش کیا جائے. میں اب بھی اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ ہمارے یہاں پر ہراساں کیے جانے کے والے واقعات جو ہے وہ دنیا کے کئی ترقی یافتہ ممالک سے ان کی ریشو بہت کم ہے. یقین مانیں کہ اگر آپ جن ممالک کو، اگر ہماری پولیس کو 1 روپے کا بجٹ ملتا ہے تو اس کے مقابلے پہ میں آپ کو بالکل یہ عددی اس واضح کر رہا ہوں کہ جس کو 1 کروڑ جس ملک کا وہ امریکہ ہے وہ اور دنیا کے دیگر ترقی یافتہ ملک ہیں ان کو 1 کروڑ کا بھی بجٹ ملتا ہے، وہ بھی اس چیز کو نہیں روک پائے. شاید وہاں پر یہ شکایات ہمارے ملک سے بھی زیادہ ہیں. ان واقعات کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے، پولیس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. لیکن ایسے واقعات جس میں پولیس کو استعمال کیا جائے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے اور اس کا پاکستان کی جو ایک ہمارا مثبت امیج دنیا کے سامنے جو جانا چاہیے لیکن اس کا وہ منفی جا رہا ہے، اس کی حوصلہ شکنی نہیں چاہیے. اپنے ہوسٹ ریاض شجاع کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.